سماج میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تقوی پیدا ہو جاتا ہے، تو سماج کے افراد شریف، سنجیدہ اور اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تقوی آداب معاشرت میں سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تقوی میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو آدمی گناہوں سے بچے اور اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ کی سزا سے ڈرے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کسی کے اندر تو اس کی معاملات، اس کی زندگی درست ہو جاتی ہے۔ تو تقوی پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے اسلامی اخوت۔ آداب معاشرت میں اسلامی اخوت ایک بڑی اہم چیز ہے۔ بحیثیت مسلمان سب کے سب بھائی بھائی ہیں، لہذا خاندان یا برادری کا کوئی بھائی ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کے رشتے سے سب لوگ بھائی ہیں، لہذا تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ مذہب اسلام نے انسانوں کے اندر ایک تو انسانی اخوت کا جذبہ پیدا کیا ہے اور دوسری طرف اسلامی اخوت کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس انداز سے تربیت دی تھی، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں انتہائی درجہ میں اسلامی اخوت پائی جاتی تھی۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں بڑا قابل ذکر ہے جو جامع صحیح بخاری اور سیرت صحابہ وغیرہ میں جس کا ذکر آتا ہے۔ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا، آپ بھی مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد معاشی طور پر، رہن سہن، کھانے پینے کے اعتبار سے بڑی پریشانیاں ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ بھی مشکل پیش آئی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا کہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کا بھائی قرار دیا۔ آپ نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا کہ بھائی فلاں مہاجر فلاں کے حصے میں، فلاں مہاجر فلاں کے حصے میں۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے آئے تھے وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے، یعنی سعد بن ربیع کے دینی بھائی قرار پائے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں، میرے پاس کئی باغ ہیں، جو باغ آپ کو پسند آ جائے وہ باغ لے لیجیے۔ میرے پاس کئی مکان ہے، جو مکان آپ کو پسند آ جائے آپ لے لیجیے۔ یہاں تک تو آدمی پیشکش کر سکتا ہے، لیکن اس بندے مومن نے عجیب و غریب پیشکش کی۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو بیوی آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں، اور طلاق کی عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ یہ تھا اسلامی اخوت کا مظہر، اسلامی اخوت کا کرشمہ جو صحابہ کرام میں نظر آیا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف غیرت مند تھے، خوددار تھے، انہوں نے کہا مجھے آپ کے باغ کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے مکان کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی بیوی کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہے کہ میں تاجر آدمی ہوں، تجارت کا گرو جانتا ہوں، آپ مجھ کو مدینہ کے بازار بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینہ کے بازار بتائے، پھر انہوں نے پنیر وغیرہ کی تجارت کی۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار ہوئے کہ جامع صحیح بخاری جلد ثانی میں کتاب الموارث میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد جب تقسیم کی گئی تو سونے اور چاندی کی سلیں کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کی گئی تھی۔ تو دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے اسلامی اخوت کا۔ تو اسلامی آداب معاشرت میں دوسری اہم چیز کیا ہے؟ اسلامی اخوت ہے۔ اور اس سلسلے میں تیسری چیز جس کا ذکر آگے کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء
عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یعنی اے ایمان لانے والو، تم میں سے کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کو مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں تم سے بہتر ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ استہزاء نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، یہ اسلام کے معاشرتی نظام کا ایک اہم جز ہے۔ دیکھیے عموماً ہوتا ہے کہ استہزاء اور مذاق کبھی تفریحی انداز میں لوگ کرتے ہیں، اور کبھی استہزاء و مذاق واقعتاً کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو بھی جذبہ ہو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ استہزاء کرنے سے، مذاق کرنے سے افراد کے دلوں میں درار پیدا ہوتی ہے، خلش پیدا ہوتی ہے، چبھن پیدا ہوتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے المزاح رسول الشر، یعنی مذاق کرنا، استہزاء کرنا یہ شر و فساد کا نمائندہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں روکا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اسی طرح سے اسلامی آداب معاشرت میں یا اسلام کے معاشرتی نظام میں ایک چیز ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو۔ ذات برادری کی بنیاد پر کوئی آدمی کسی پہ لعن طعن کرے، یہ اسلام کے معاشرتی نظام کے خلاف ہے۔ ہوتا ہے انسانی معاشرہ میں، خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مختلف ذات ہیں، مختلف برادریاں ہیں، جس کو انسانوں نے کسی برادری کو چھوٹی برادری، کسی کو بڑی برادری سمجھ رکھا ہے، لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ قرآن نے روکا۔ عربوں میں یہ چیز تھی تو کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پہ لعن طعن مت کرو، تم فلاں ذات کے ہو، تم فلاں برادری کے ہو، تم فلاں قوم کے ہو، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ عربوں میں خاص طور پر قریش کے لوگ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے تھے، اور پھر وہاں آزاد بھی تھے، غلام بھی تھے۔ محترم ناظرین، اب وقت آ چلا ہے تھوڑے سے وقفے کا، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔ محترم ناظرین، تھوڑے سے وقفے کے بعد میں پھر حاضر ہوں۔ تو اسلامی آداب معاشرت میں دوسری اہم چیز کیا ہے؟ اسلامی اخوت ہے۔ اور اس سلسلے میں تیسری چیز جس کا ذکر آگے کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یعنی اے ایمان لانے والو، تم میں سے کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کو مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں تم سے بہتر ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ استہزاء نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، یہ اسلام کے معاشرتی نظام کا ایک اہم جز ہے۔ دیکھیے عموماً ہوتا ہے کہ استہزاء اور مذاق کبھی تفریحی انداز میں لوگ کرتے ہیں، اور کبھی استہزاء و مذاق واقعتاً کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو بھی جذبہ ہو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ استہزاء کرنے سے، مذاق کرنے سے افراد کے دلوں میں درار پیدا ہوتی ہے، خلش پیدا ہوتی ہے، چبھن پیدا ہوتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے المزاح رسول الشر، یعنی مذاق کرنا، استہزاء کرنا یہ شر و فساد کا نمائندہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں روکا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اسی طرح سے اسلامی آداب معاشرت میں یا اسلام کے معاشرتی نظام میں ایک چیز ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو۔ ذات برادری کی بنیاد پر کوئی آدمی کسی پہ لعن طعن کرے، یہ اسلام کے معاشرتی نظام کے خلاف ہے۔ ہوتا ہے انسانی معاشرہ میں، خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مختلف ذات ہیں، مختلف
برادریاں ہیں جس کو انسانوں نے کسی برادری کو چھوٹی برادری، کسی کو بڑی برادری سمجھ رکھا ہے، لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، قرآن نے روکا۔ عربوں میں یہ چیز تھی تو کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پہ لعن طعن مت کرو، تم فلاں ذات کے ہو، تم فلاں برادری کے ہو، تم فلاں قوم کے ہو، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جامع صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ کتاب الایمان میں ایک باب ہے الطعن فی الاحساب من الجاہلیہ، یعنی حسب نسب میں لعن طعن کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے زاہد اور بڑے متقی صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے کہہ دیا یبن امتن، اے لونڈی زادے۔ واقعتاً وہ ان کی لونڈی کا لڑکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یبن امتن، اے لونڈی زادے۔ جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری کو بہت سخت ڈانٹا۔ آپ نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم تو ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے۔ اسی واقعے کی بنیاد پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے بعد میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ڈانٹتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمہارے غلام تمہارے معاونین ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو پہنو ان کو پہناؤ۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کھانا کھاتے تھے غلام کو کھلاتے تھے، جو کپڑا پہنتے تھے غلام کو پہناتے تھے۔ تو ذات پات وغیرہ میں لعن طعن کرنا یا کسی چیز کے بارے میں، یہ بھی اسلامی آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک چیز ہے برے لقب سے یاد کرنا، تنابز بالالقاب، کسی کو برے لقب سے یاد کرنا۔ کوئی آدمی کبڑا ہے، کسی کی آنکھ چھوٹی ہے، کوئی آدمی کالے رنگ کا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی شخص موٹا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کسی کو برے لقب سے نہیں یاد کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا ذکر فسق ہے۔ ایمان کے بعد برے انداز میں تذکرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو تنابز بالالقاب یہ بھی اسلامی آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے تنابز بالالقاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جاسوسی کرنا۔ جاسوسی کرنا یہ بھی اسلام کے نظام معاشرت کے خلاف ہے۔ ویسے وقت کا حکمراں یا حکومت جاسوسی کا محکمہ قائم کر سکتی ہے۔ تاریخ میں اس کا سراغ پہلے سے مل رہا ہے۔ جاسوسوں کے ذریعے سے دوسرے ملک کے حالات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ خود عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں جاسوسی کا محکمہ تھا اور مختلف جگہوں میں جاسوس بھیجے جاتے تھے۔ لیکن انفرادی طور پر کوئی شخص کسی کی جاسوسی کرے، کسی کی ٹوہ میں پڑا رہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، انہوں نے فلاں سے کیسے گفتگو کی۔ بہت سے لوگوں کے اندر ذہنی بیماری ہوتی ہے کہ وہ خام خواہ لوگوں کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں۔ قرآن نے اس کو روکا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی چیز کی ٹوہ میں نہ پڑو جس کی تم کو جانکاری نہ ہو۔ تو قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی کرنا بھی یہ اسلام کے آداب معاشرت کے خلاف ہے۔ اور سب سے آخر میں اس میں ذکر کیا گیا ہے غیبت کرنا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کرنا بہت بڑا معاشرتی جرم ہے۔ غیبت کرنا انتہائی بدترین سماجی جرم ہے۔ اصل میں غیبت یہ بزدلی کی علامت ہے۔ مذہب اسلام یہ بہادروں کا مذہب ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھیں، آپ اس کے سامنے کہہ دیجئے کہ تمہارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے،
پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا یہی غیبت ہے۔ میرے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، آپ میرے سامنے نہ کہیں، میرے پیٹھ پیچھے کہیں تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر آپ کسی کے بارے میں کسی برائی کا ذکر کر رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ الزام تراشی ہے، یہ تہمت ہے۔ تو غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر موجود برائی کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، یہ غیبت ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ بہت بلیغ انداز میں کیا ہے اور بہت توبیخ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں۔ اللہ نے استفہام کیا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے، لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت اتنا بدترین سماجی جرم ہے اور معاشرتی غلطی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں غیبت کس طرح سے عام ہے، اللہ کے رسول نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے، اور آپ اپنی بیویوں کو، صحابہ کرام کو بہت سختی کے ساتھ اس سے روکتے تھے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں، سنن ابو داؤد جلد ثانی میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ اگر صفیہ سنتی تو ان کو تکلیف ہوتی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عائشہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی تھی اور صفیہ بنت حیی بن اخطب یہ بھی آپ کے ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں اور ازواج مطہرات بھی انسانی نفسیات رکھتی تھیں، ایک دوسرے کی سوکن تھیں، سوکناپے کا جذبہ ان کے اندر بھی تھا، اس لیے کہ وہ بھی انسانی قافلے کے افراد تھیں وہ لوگ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے صفیہ کا تذکرہ عائشہ سے کیا۔ اصل میں صفیہ کا قد چھوٹا تھا، عورتیں تبصرہ خوب کرتی ہیں، صفیہ کا قد چھوٹا تھا۔ جب عائشہ کے سامنے آپ نے ذکر کیا تو عائشہ نے بڑے مخصوص انداز سے کہا، انہا لقصیرۃ یا رسول اللہ، کیا آپ صفیہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ تو ٹھگنی ہیں، چھوٹی ہیں، ناٹے قد کی ہیں۔ بس عائشہ نے اتنی بات کہی۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کتنا غصہ آیا؟ عائشہ نے اس کو صحیح نقل کیا۔ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول بہت غضبناک ہوئے، آپ کو اتنا غصہ آیا۔ عائشہ کا بڑا بلند ادبی ذوق تھا، بڑی فصاحت و بلاغت تھی ان کے اندر۔ عائشہ نے اپنے بلیغ انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول بہت سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، احمر وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کانما فوق علیہ حب الرمان، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے بکھیر دیے ہوئے ہوں۔ یعنی عائشہ نے غیبت کی تھی نا صفیہ کی۔ یہ نہیں ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بڑی محبت تھی اور ہر شوہر کو بیوی سے محبت ہونا چاہیے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھی عائشہ کو برا لگے گا، ناراض ہو جائیں گی۔ آپ نے عائشہ کو بارہا ٹوکا ہے، آپ نے عائشہ کو سختی سے ٹوکا اور عائشہ نے نقل بھی کر دیا تاکہ اس سے امت کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو عائشہ نے چونکہ غیبت کی تھی اس لیے اللہ کے رسول نے عائشہ کو ڈانٹا کہ یہ تمہارا کام غیبت ہے، اس سے پرہیز کرو۔ تو غیبت کے تعلق سے آپ اسی طرح کی تربیت کرتے تھے۔ تو بہرحال سورہ حجرات کی ان آیات کی روشنی میں جو باتیں اسلام کے معاشرتی نظام کے تعلق سے آتی ہیں ان باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرہ میں اس بات کی کوشش کریں کہ ہر شخص میں اللہ کا خوف ہو، آپس میں اسلامی اخوت ہو، بھائی چارگی ہو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی پر لعن طعن نہ کرے، کوئی کسی کو غلط القاب سے نہ پکارے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسلام کے معاشرتی نظام میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم
اسلام کے معاشرتی نظام کے آداب و احکام کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔